السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی ویڈیو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیو کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمایا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس میں دین دنیا کا فائدہ ہوگا۔ تو آئے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں نرالی ہے جو دنیا سے شفقت وہ باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، زمانے کی سبھی مجبوریوں سے لڑ کر توحیدی سبھی بچوں کی ضروریات کو پوری باپ کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں باپ کا امیر ہونا یا باپ کا غریب ہونا یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، بات یہ اہمیت رکھتی ہے کہ تیرے سر کے اوپر تیرے باپ کا سایہ ہے، یہی تمہارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تیرے لیے یہی بہت زیادہ، اللہ اکبر، کائنات میں سب سے زیادہ، پوری دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ، پوری دنیا کی دولتوں سے زیادہ، پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ یہ چیز تیرے میرے کے لیے، پوری کائنات کے لیے یہ فائدے والی ہے کہ اس کے سر کے اوپر سایہ اس کے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھے۔ جانا کدھر نہیں تھو دن مارنا ادھر چھری مار چک کے ہٹ جا، پھر زمین چپنی تو ہٹ جا، دفعہ کر تینوں میں دیکھا ہٹ جا اس گل تو دیکھی میں کو سٹنی پھتری جانا آج نام مسافر ہے، ہٹ جا میں تینوں کہنا ہٹ جا بن کے تو چل جا بھی میں کہنا ہٹ جا، تینوں میں دیکھ لوں مار ایک چانٹ لگی تینوں میں دسا مار تو چل باہر ہو، چل باہر ہو، چل باہر ہو، باہر ہو یا نارے بوت سے مار رچا جنا کروں فرش چھوٹا بن ایک بڑی والی ماں تینوں کیا باہر ہو گیا تو لاسندی بتھیری۔ یہ بچے اپنے باپ کو مار رہے ہیں، وجہ یہ ہے، باپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمین کا خطہ ہے اس کو بیچ دو۔ باپ کہتا ہے میں نے نہیں بیچنا، اپنی زندگی میں نہیں بیچنا، اس کو مکمل حق ہے، باپ کو مکمل حق ہے وہ نہ بیچے، وہ اس کی ہے۔ ظالموں تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ دنیا میں اپنے لیے کیوں دوزخ خرید رہے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا میں ہی تیرے لیے تیرا باپ جنت بھی ہے، تیرا باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ ان کی خدمت کر کے جنت لے لے، ان کی نافرمانی کر کے دوزخ لے لے۔ اللہ کے نبی اپنے منبر پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے آپ نے فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے آ کر کہا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، اس کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت نہیں لے لیتا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ اور آگے والی دو باتیں بھی وہ بھی سماعت فرما لے۔ فرمایا جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور مجھ پہ وہ درود نہیں پڑتا، وہ بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے آمین کہا۔ آئے اپنی بات کی طرف۔ یہ اپنے باپ کو صرف اس لیے گھسیٹ رہے ہیں، یہ اپنے باپ کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ اس کے باپ نے وہ زمین بیچنے سے انکار کر دیا، اس کو مار مار کر اللہ اکبر ان کا برا حال کر دیا، اور اس کی اب ہڈیاں کمزور ہیں، وہ بوڑھا ہے۔ تمہیں وہ دن بھی ظالموں یاد ہونے چاہیے جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے منہ میں زبان تو تھی لیکن کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، تیری سردی گرمی کا بندوبست کرنے والا تیرا باپ تھا، تجھے کھانے کے لیے مہیا کرنے والا ظالم تیرا باپ تھا، دن رات تیرے لیے محنتیں کرنے والا یہ تیرا بوڑھا باپ تھا، جس کو آج تو گھسیٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ تیرے اوپر آسمان کیوں نہیں گر گیا؟ تو زمین میں کیوں نہیں دنسا دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جہاں اللہ پاک نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، جہاں رب العالمین نے اپنی الوہیت وحدانیت کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ یار کہ کیسے درندے لوگ ہیں، کیسے یہ ظالم لوگ ہیں، یہ دنیا کے ثواب کے لیے، یہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی اس نعمت کو اپنے اس باپ کے سامنے ایسے کرتے، اپنے اس باپ کو مارتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسے لوگوں کو حقیقتاً ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ قانون بنائے اس بات کا، پاکستان کے حکمران اس بات کا قانون بنائے، جو ظالم درندے اپنی بیگمات کے جنابے والی نشانے میں آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو، وہ ان ماں باپ کو جنہوں نے دن رات ان کے لیے کر دی ہے، جنہوں نے دن رات ان کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ان کی جنابے والی ضروریات کے لیے انہوں نے اپنی ضروریات نہیں دیکھی، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے والدین نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا، خود بیمار بھی تھے، خود پریشان بھی تھے، لیکن میرا بچہ وہ تندرست ہو جائے۔ اور ایک باپ ہی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ کامیاب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس سے زیادہ نرم لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، ورنہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ جو والدین کے نافرمان ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، اللہ ان کو فرما بردار بنا، ان کو ہدایت عطا فرما۔ جو والدین اس دکھ اور اس پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ سونیا ان والدین کی یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ ان کے بچوں کو ان کے فرما بردار بنا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔